بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بٹر ٹیکنیکل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج ہم بات کریں گے ریفریجرنٹ کنٹرول پر۔ ریفریجرنٹ کنٹرول کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ریفریجرنٹ کنٹرول یہ کمپریشن سسٹم کا ایک ایسا حصہ ہے جو مائع ریفریجرنٹ کو ایواپوریٹر میں سپرے کرتا ہے اور اس کا دباؤ میں کمی لاتا ہے۔ اس کا اصل مقصد ایواپوریٹر کو جانے والی ریفریجرنٹ کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور ریفریجرنٹ کا دباؤ کم کر کے اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی کم کرتا ہے تاکہ ریفریجرنٹ ایواپوریٹر میں جا کر بخارات میں تبدیل ہو سکے۔ اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ نمبر 1 ریفریجرنٹ کنٹرول، نمبر 2 ایکسپینشن والو، نمبر 3 پہ ہے تھراٹلنگ ڈیوائس۔ ریفریجرنٹ کنٹرول اس کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ ریفریجرنٹ کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایکسپینشن وال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ریفریجرنٹ کو سپرے کر کر پھیلتی ہے، یعنی ایکسپینشن ہوتی ہے۔ تھراٹلنگ ڈیوائس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایواپوریٹر اور کنڈنسر کے درمیان ریفریجرنٹ کے بہاؤ کو کم کر دیتی ہے۔ ریفریجرنٹ کنٹرول کی آگے مختلف قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کیپلری ٹیوب، نمبر 2 پہ ہے ہینڈ ایکسپینشن والو، نمبر 3 پہ ہے آٹومیٹک ایکسپینشن والو، نمبر 4 پہ ہے تھرموسٹیٹک ایکسپینشن والو، نمبر 5 پہ ہے ہائی سائڈ فلوٹ والو، نمبر 6 پہ ہے لو سائڈ فلوٹ والو۔ آج ہم بات کریں گے کیپلری ٹیوب اور ہینڈ ایکسپینشن والو پہ۔ کیپلری ٹیوب یہ اس طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا ریفریجریشن سائیکل کے اندر ایک کیپلری ٹیوب استعمال ہوتی ہے جو ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کو شروع میں بتائی تھی۔ کیپلری ٹیوب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ریفریجرنٹ کنٹرول ہے جو گھریلو یونٹوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں کاپر کی کم قطر کی ٹیوب ہوتی ہے۔ اس کے مختلف سائز ہوتے ہیں جو آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سائز ٹیوب کے اندرونی ہوتے ہیں کیونکہ کیپلری ٹیوب کا سائز اندرونی قطر سے لیا جاتا ہے۔ اس کا سائز اور لمبائی ہر یونٹ میں مختلف ہوتی ہے، جس کا انحصار یونٹ کے سائز اور یونٹ کے ایواپوریٹر کے درجہ حرارت اور ریفریجرنٹ کی قسم پر ہوتا ہے۔ آگے ہے ہینڈ ایکسپینشن والو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ ایکسپینشن والو۔ ہینڈ ایکسپینشن والو یہ ایک ایسا ریفریجرنٹ کنٹرول ہے جو صرف کمرشل یونٹوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں نیڈل ٹائپ گلوب والو ہوتا ہے جو ہاتھ سے آپریٹ ہوتا ہے، اس لیے ہینڈ ایکسپینشن والو کہتے ہیں۔ یہ پرانے قسم کے یونٹوں میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ ایکسپینشن والو میں یہ سب سے پہلے استعمال ہونا شروع ہوا تھا، اس لیے اس کو ہینڈ ایکسپینشن والو کہتے ہیں۔ آگے ہے آٹومیٹک ایکسپینشن والو۔ یہ ایک ایسا ریفریجرنٹ کنٹرول ہے جو گھریلو اور کمرشل دونوں قسم کے یونٹوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسے ہاتھ سے آپریٹ نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ خود بخود آپریٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو آٹومیٹک ایکسپینشن والو کہتے ہیں۔ یہ ریفریجرنٹ کنٹرول درجہ ذیل کام کرتا ہے۔ یہ مائع ریفریجرنٹ کو ایواپوریٹر میں سپرے کرتا ہے۔ یہ کام والو اور اوریفنس کا سوراخ بریک ہونے کی وجہ سے عمل میں آتا ہے۔ مائع ریفریجرنٹ کا ایواپوریٹر میں دباؤ کم کرتا ہے۔ یہ کام کم مقدار کی ریفریجرنٹ کے بڑے حجم کی ٹیوبوں میں سپرے ہونے سے پھیلنے کی وجہ سے عمل میں آتا ہے۔ جب ریفریجریٹر کام کرتا ہے تو یہ مشین کے چلنے سے یہ والو کھل جاتا ہے اور مشین کے بند ہونے پر یہ والو خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کام ٹوٹل آٹومیٹک کرتا ہے۔ آگے ہے آٹومیٹک ایکسپینشن والو۔ آگے ہے اس کے تھرموسٹیٹک ایکسپینشن والو۔ آگے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ لو سائڈ اور ہائی سائڈ فلوٹ والو میں فرق کیا ہے؟ لو سائڈ فلوٹ والو یہ سائیکل کے لو سائڈ میں لگا ہوتا ہے۔ یہ ایواپوریٹر کے اندر لگا ہوتا ہے۔ اس کا انلیٹ کنڈنسر اور آؤٹ لیٹ کمپریسر کی سیکشن لائن میں جڑا ہوتا ہے۔ اس کا فلوٹ وال جھٹکے سے وال کھلتا ہے۔ اس کا فلوٹ بال اوپر اٹھنے سے وال بند ہوتا ہے۔ اس میں وال ایواپوریٹر میں انلیٹ پر لگا ہوتا ہے۔ ہائی سائڈ فلوٹ وال یہ سائیکل کے ہائی سائڈ حصے میں لگا ہوتا ہے۔
یہ لیکوڈ ریسیور کے اندر لگا ہوتا ہے۔ اس کا انلیٹ کنڈنسر اور آؤٹلیٹ ایواپوریٹر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس کا فلوٹ بال اوپر اٹھنے سے والو کھلتا ہے، اس کا فلوٹ بال جھکنے سے والو بند ہوتا ہے۔ اس میں والو لیکوڈ ریسیور آؤٹلیٹ پر لگا ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔